حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول ہوئی؟ اور یہ حدیث جس جگہ بیان کی جاتی ہے اس کے ماخذ کیا ہیں، کس جگہ سے بیان کی جاتی ہے، اس پر جو اعتراض جواب ہے انشاءاللہ میں آپ کے سندن اور متنن جو اعتراض جواب ہے آپ کے سامنے کروں گا۔ نمبر ایک، یہ اس حدیث کا ریفرنس کیا ہے، یہ حدیث کہاں ہے؟ چند کتابوں کے حوالے دوں گا، ویسے تو کئی کتابوں میں ہے لیکن چند ایک کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ مستدرک حاکم ہے، مستدرک حاکم کی حدیث نمبر ہے 4228۔ متن میں پڑھ دیتا ہوں، باقی حدیثوں میں کتابوں یہی متن ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیۃ قال یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا اجتہادی سرزد ہوئی انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں یوں دعا کی، اے میرے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری خطا بخش دے۔ فقال اللہ نے جواب ارشاد فرمایا یا آدم وکیف عرفت محمدا ولم اخلقہ، یہ بتاؤ کہ تم نے محمد کو کیسے پہچانا حالانکہ ان کو تو میں نے ابھی پیدا ہی نہیں کیا، یعنی ان کا جسم مبارک ابھی پیدا نہیں ہوا۔ قال یا ربی لأنک لما خلقتنی بیدیک ونفخت فی من روحک، اے میرے رب میں نے اس طرح ان کو پہچانا کہ تو نے جب مجھے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اپنی روح خاص مجھ میں پھونکی، اپنی طرف سے مجھ میں روح پھونکی، رفعت رأسی میں نے اپنا سر اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے عرش کے پاؤں پر لکھا ہوا دیکھا، نہیں عرش کے جو ستون ہیں پلرز ہیں ان پر میں نے لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، تو میں نے جان لیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے یقیناً تجھے مخلوق میں سب سے محبوب ترین ہستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ فرمایا، سچ کہا، انہ لحب الخلق الیہ، یہ مجھے مخلوق میں سب سے محبوب ترین ہے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تو نے ان کے حق کی وجہ سے ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی ہے، فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، کہ میں نے تجھے بخش دیا، اگر میں محمد کو نہ بناتا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ حدیث ہے پوری، امام حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا لیکن میں اس کی بحث بعد میں کروں گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ دوسرا اس کا حوالہ علامہ ابن کثیر کی قصص الانبیاء کا ہے، اس قصص الانبیاء کا صفحہ نمبر 29 ہے اور یہ دار المعارفہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اس کے اندر بھی یہی حدیث موجود ہے اور لفظ تقریباً یہی ہے، اور بحث بعد میں کروں گا کہ اس پر جو سندن بحث ہے۔ اس کے بعد جو اگلی کتاب ہے وہ ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ۔ امام سیوطی نے در منصور میں بھی جہاں پر فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اس آیت کے تحت سورہ بقرہ کی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح خصائص کبریٰ کی جلد اول صفحہ نمبر 12 پر بھی اسی حدیث کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کی حدیث میں یعنی کہ امام رازی، میں بعد میں پکڑوں گا، جب امام سیوطی کسی حدیث کو خصائص کبریٰ میں لکھتے ہیں تو وہ موضوع نہیں ہوتی، یہ باقاعدہ شبلی نعمانی دیوبندی نے اپنی کتاب سیرت النبی میں لکھا ہے کہ جو حدیث بھی امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھی ہے ان میں کوئی موضوع روایت نہیں ہے، من گھڑت روایت نہیں، فیبریکیٹڈ نہیں ہے، وہ حدیث ہے، اختلاق نہیں ہے، وہ حدیث ہے اگرچہ اس کی سند میں کلام ہو۔ اگلا حوالہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حوالہ ہے موجم الصغیر للطبرانی، امام طبرانی کی موجم الصغیر، اس کی ایک ہی جلد ہے اور یہ بیروت سے چھپی ہوئی ہے دارالعلمیہ، اور اس کا حدیث کا نمبر ہے 992۔ حدیث تقریباً وہی ہے جو کہ تھوڑے سے لفظوں کا فرق ہے لیکن وہی بات ہے جو تقریباً اس حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر جو سندن بحث ہے اور سند میں کیا بحث ہے انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں۔ کچھ میں نے آپ کو حوالے ریفرنس پیش کیے، بہت سارے حوالے اور ہیں جو کہ اس کے علاوہ یعنی ان کتابوں کے علاوہ بہت سارے اور حوالے بھی موجود ہیں، لیکن اب یہ بحث ہے کہ اس کے اندر جو راوی ہیں اس راوی پر بحث ہوگی اور کیا یہ سندن موضوع ہے یا ضعیف ہے، یہ بحث ہوگی۔
पहले मैं आपको एक बात बता दूं, गैर मुक़ल्लिदीन जो अपने तराजिम छापते हैं, बिलखुसूस जो अरबी सऊदी अरब से एक तर्जुमा मिलता है, उसके अंदर एक हाशिया लिखते हैं, फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताब अलैहि। इसके तहत इसी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला की हदीस को बयान करते हैं और कहते हैं कि देखो कि ये हदीस या मौजू है या ज़ईफ़ है। मैं आपके सामने वो तर्जुमा लाकर, अब जो चाहे तस्दीक कर सकता है, ये लिखी चीज़, ये मौजू है या ज़ईफ़ है। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, जो इल्म हदीस को जानते हैं वो जानते हैं कि एक हदीस अगर मौजू है तो वो ज़ईफ़ के दर्जे से आगे चली गई। अगर वो ज़ईफ़ के दर्जे में ही रही है, मौजू के दर्जे में नहीं गई, तो इसका मतलब यह है कि ये दो ज़ईफ़ और मौजू दो अलग अलग बहसें हैं, इनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ईफ़ हदीस है हदीस, लेकिन उसकी सनद में उसका जो चैन है रावियों का, रिजालुल हदीस जो होते हैं, उनमें कोई बयान करने वाला रावी कमज़ोर होता है, किसी का हाफ़ज़ा कमज़ोर है या कोई और इल्लत है जिसकी वजह से हम उसको रद्द कर रहे हैं। तो इस वजह से ये बात वाज़े रहे कि ज़ईफ़ हदीस का और मौजू हदीस का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर आपको नहीं पता ये मौजू है या ज़ईफ़ है तो आप हुक्म क्यों लगा रहे हैं? और मैंने अक्सर देखा है, जितने भी गैर मुक़ल्लिदीन ने इस पे तहत कलाम किया, उन्होंने कहा मन घड़त मन घड़त मन घड़त। ये इमाम हाकिम है, इमाम हाकिम मुस्तदरक हाकिम वाले, ये मुस्तदरक हाकिम, इसी के तहत उन्होंने लिखा, इस हदीस को बयान किया, हादा हदीसुन सहीहुल इसनाद, ये हदीस सहीहुल इसनाद है। वह अव्वल हदीस ज़करतु लिअब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम फ़ी हादल किताब। वो कहते हैं ये पहली हदीस है जो मैंने अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम से इस किताब में लिखी है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इसके इन्होंने तो हदीस को सही करार दिया। अब यही बहस फिर ये है कि बाज़ लोग इसको मुस्तदरक हाकिम के हवाले से ही, ये तहज़ीब तहज़ीब में ये अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह, वो इस हवाले से बयान करते हैं कि इमाम हाकिम ने इसको, इस रावी को मौजू करार दिया है। हालांकि इमाम हाकिम की यही किताब मेरे सामने मुस्तदरक है। अब आप इमाम हाकिम की यही इबारत आप पढ़ें, सफ़ा नंबर 508, और ये मकतबतुल वहीदिया तहज़ीब तहज़ीब की जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 508। लिखते हैं जी कि क़ाल हाकिम व अबू नुअयम रुविया नबीही अहादीसुन मौदूअतुन, यानी यहाँ ये बात कहने की कहा गया है कि इमाम हाकिम इसको मौजू रावी शुमार करते थे। हालांकि बात यह है, यहाँ पर उन्होंने जिस हदीस को बयान किया उसके मुतालिक उन्होंने ये कहा है कि ये हदीस रिवायत, जो मैंने सबसे पहले हदीस लिखी है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम से, और इससे पहले मैंने कोई हदीस नहीं बयान की, लेकिन ये हदीस सनदन सही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम पर वाकई इतराज़ात है, इसको हम बरसरे तस्लीम मानते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम पर एतराज़ात है। यही तहज़ीब तहज़ीब की जिल्द 2 सफ़ा नंबर 508 से ये सारा उनकी बहस शुरू होती है। बहुत सारे रावियों ने इसको, बहुत सारे मुहद्दिसीन ने इनको ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन इमाम हातिम ने कहते हैं लहू अहादीस हसानुन, इनकी सही, इसकी हसन हदीसें भी मौजूद हैं। तो लिहाजा सद्दक़ बादुहुम, बाद लोगों ने इनकी तस्दीक भी की है। लिहाजा सारे रावियों ने, सब लोगों ने इनको ज़ईफ़ नहीं कहा। हाँ, सब रिवायतें भी इनकी ज़ईफ़ नहीं हैं, इनकी हसन रिवायतें भी मौजूद है। तो हो सकता है इमाम हाकिम ने इनकी इसी हसन हदीस को यहाँ पर रवायत किया हो। हाँ, मजमूई तौर पर अक्सर मुहद्दिसीन ने जो अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम इस हदीस के रावी हैं, उनको ज़ईफ़ करार दिया है। लेकिन बात वहीं आकर ख़त्म होती है, जो ज़ईफ़ रिवायत बयान करे रावी और ज़ो साबित भी हो जाए तो फिर उसका हुक्म क्या है। पहली बात मैं आपको सामने ये बता दूं कि अगर ज़ो साबित भी हो जाए तो फिर भी ये फ़ज़ाइल में है, और फ़ज़ाइल के अंदर जो ज़ईफ़ रिवायत है जिसमें नकारत ज़्यादा ना हो, वो बिल्कुल काबिल अमल है। अब अगली बात ये है कि बहुत सारे रावियों ने इसको बयान किया, जिसमें एक अल्लामा इब्न जौज़ी भी हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस, वफ़ाउल वफ़ा में इस हदीस को लिखते हैं, और उस जो वफ़ाउल वफ़ा में जो हदीस बयान की है अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने, उस सनद में अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम मौजूद नहीं है। यानी इससे बात वाज़ेह हो गई कि जो ज़ैद बिन असलम को लेकर रिवायत के अंदर एतराज़ किया जा रहा था, वो वफ़ाउल वफ़ा में अल्लामा इब्न जौज़ी की उस हदीस की किताब में और सीरत की किताब में मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा इसलिए इस रिवायत के अंदर ये जो एतराज़ात हैं, इस एतराज़ात को अगर देखा जाए तो एक जगह पर एक रावी पर एतराज़ दुरुस्त हैं, लेकिन दूसरी सनद के एतबार से वो एतराज़ दुरुस्त नहीं है। और फिर एतराज़ को अगर मानते हुए चलें
تو محدثین کی ایک جمع غفیر ہے، موجم الصغیر ہے، مستدرک حاک، وفاء الوفاء، مجمع الزوائد، خصائص کبریٰ، مواہب الدنیا، قصص الانبیاء، ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں لکھا ہے، اسی طرح تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی ان کی بہت ساری موجود ہے، بہت ساری چیزیں، تو روح المعانی، فتاوی ابن تیمیہ، شفاء السقام امام سبکی کی، کنز الایمان متقی ہندی کی، اسی طرح ابو نعیم جو امام ابو نعیم دلائل النبوہ کی ان کی ہے، اس کے اندر بھی یہ تمام جگہ یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے ان محدثین نے اس حدیث کو لیا ہے اور بیان کیا ہے کہ کیونکہ اس کی سند میں زیادہ سے زیادہ آپ ضعف ثابت کر سکتے ہیں، اور ضعف کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ یہ سنداً ضعیف ہوگی لیکن عملاً فضائل کے اندر معتبر ہوگی۔ لیکن میں نے آپ کو بات بتا دی، وفاء الوفاء میں اس کے تحت یہ جو حدیث لکھی ہے اس کے سند میں عبد الرحمن بن زیاد جس پہ اعتراض موجود نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض جو اس کے متن پر ہے وہ اعتراض یہ ہے جی کہ بہت میں نے تو عجیب و غریب سی ان کی سند پڑھی ہیں بحثیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور تم کہتے ہو کہ سب کچھ حضور کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سمجھنے کی میں بہت بڑی غلطی کی ہے۔ غلطی یہ کی ہے، ایک ہے پیدائش کا مقصد اور ایک ہے پیدائش کی وجہ۔ علت اور مقصد دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ علت، وجہ، مقصد، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کی خاطر کیا ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے کے بعد ان کا مقاصد کیا رکھے ہیں؟ مقاصد رکھے ہیں عبادت۔ مقصد کیا رکھا ہے؟ عبادت۔ آبجیکٹ کیا ہے؟ عبادت۔ پراپر اینڈ کیا ہے؟ عبادت۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ عبادت کا مفہوم و مطلب کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کیا عبادت صرف نماز پڑھنے کا نام ہے؟ کیا عبادت صرف روزہ رکھنے کا نام ہے؟ عبادت جو آپ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا معنی بندگی ہوگا۔ فارسی کے لفظ جو بند ہے اس سے بندگی بنے گا۔ تو اب بندگی کا مطلب کیا ہے؟ انسان بند جائے، انسان کسی کے حکم کا پابند ہو جائے، بس اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو کرنے کا نام بندگی ہے، عبادت ہے۔ یہ سمجھنے والی بات ہے جو بہت بڑی مسٹیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں عبادت میں نے جس پہلے اس کے بندگی یہ مقصد ہے، علت اور وجہ اور کاز اس کائنات کو بنانے کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک قرآن پاک کی آیت سورہ احزاب کی سناتا ہوں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں اب ہم ہر چیز کے پیچھے کاز ڈھونڈتے ہیں، وجہ ڈھونڈتے ہیں۔ اب یہ بتائیں اللہ کی کتنی بڑی اللہ کی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے، اور اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس میں اللہ کی بندگی کہاں ہے؟ اس میں عبادت کا پہلو کہاں نکلے گا؟ تو لہٰذا آپ اس آیت کو ذرا غور سے ڈیپلی جا کے سمجھیں، بہت ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، وقت زیادہ ہو جائے گا، تو ڈیپلی آپ جان کر سمجھیں گے تو پھر آپ کو اس آیت کا اور ان چیزوں کا ربط معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے ان سب کچھ اپنے حبیب کے لیے پیدا کیا، آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں جو قسمیں یاد فرمائیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم، آپ کی عمر کی قسم، یہ تمام چیزیں بھی ان حدیث کے متن کو تائید اس کی مؤید ہے، یعنی یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی حدیث ہے اس کی مؤید ہے۔ دوسری اگلا اعتراض جو اس حدیث پہ کیا جاتا ہے، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ کہتے ہیں دیکھو جی آدم علیہ السلام نے جو کلمات اللہ سے سیکھے تھے وہ تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دیکھیں بات یہ ہے، دراصل قرآن پاک کی اس آیت میں اس طرف بالکل بھی واضح طور پر کچھ نہیں فرمایا گیا کہ وہ کلمات کون سے تھے۔ ہاں ایک دوسری آیت میں آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، وہ کلمات چند کلمات تھے، ہو سکتا ان کلمات میں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا یہ بھی ہوں۔ آدم علیہ السلام کے اور بھی کلمات موجود ہیں، آپ قصص الانبیاء پڑھ لیں اور کتابیں پڑھ لیں، انہیں موجود ہے وہ لوگ، تو لہٰذا وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ کی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ صرف اور صرف ایک کنٹراڈکشن اس پیش بیان کرنے کی یعنی کوشش کی جاتی ہے، کنٹراڈکشن پیدا کر دی جائے، تضاد پیدا کر دیا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کسی طرح گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، جب کتابوں میں ایک بات واضح محدثین نے لکھی ہے، ہمیں اس کی کوئی پراپر صحیح توجیہ بیان کرنی چاہیے، اور باقی سب کو ان حدیثوں کو رد کرنے کی بجائے جو ایک رد کرنے کا عمل بن چکا ہے، اتنے پاکان امت نے اس کو بار بار بیان کیا، اپنے شعروں میں بیان کیا، حدیث کی کتابوں
بیان کیا، تفاسیر میں بیان کیا۔ تو آج کیوں ایک طبقہ اس بات پہ مصر ہے کہ ہم ان حدیثوں کا انکار ہی کریں گے، نہیں مانیں گے؟ اور بھئی آپ ضعیف اور صحیح کے پیمانے جنہوں نے مقرر کیے ہیں وہی ان حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، انہی نے یہ پیمانہ مقرر کیا کہ ضعیف حدیث کا فضائل میں وہ اعتبار ہے۔ لہذا اللہ ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں ایمان و سلامتی عطا فرمائے، آمین۔